السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء کرام کی شان ولایت بیان فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی ان کو عزت دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بے خوف ہوں گے۔ یہ شان ولایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر مخلوق کو میرے اولیاء کاملین کی شان ولایت معلوم ہو جائے، جو میں نے انہیں مجلی قدس یعنی مجلس قدس اور دار کرامت یعنی حیرت انگیزیوں کا عالم یا کرامت کا مقام، یعنی اس مقام میں میں نے ان کو، جو اولیاء کامل ہیں، ان کو جو مجلس قدس میں بخشی ہیں، تو لوگ ان کے قدم چومیں۔ یعنی جو ان کو میں نے عزت دی ہے اپنی مجلس قدس میں، جو خاص ہے میری مجلس، اس میں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور دار کرامت میں اور حیرت انگیزیوں کے عالم میں نے ان کو عزت بخشی ہے، میں نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو ان کے وہ مقامات یا وہ کرامات کے مقامات جو میں نے ان کو بخشے ہیں، اگر خلقت کو معلوم ہو جائے تو لوگ ان کے قدم چومیں گے، بلکہ ان کے قدموں کی خاک ہو جائیں گے، اور آرزو کریں گے کہ اولیاء کرام انہیں اپنے قدموں کی خاک بنائیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، کیا شان ولایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ شان ولایت ہے میرے اولیاء کرام کی، کہ اگر ان کے مقامات عام لوگوں کو معلوم ہو جائیں، خلقت کو معلوم ہو جائیں، تو وہ ان کے قدم چومیں، ان کی قدموں کی خاک ہو جائیں، ان کے قدموں کے نیچے خاک ہو جائیں، مٹ جائیں، آرزو کریں کہ اولیاء کرام ہمیں اپنے قدموں کی خاک بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال و بزرگی کی قسم، میں انہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گا، یعنی انہیں لا حجاب زیارت کا شرف بخشوں گا، یعنی بغیر کسی حجاب کے انہیں زیارت کا شرف بخشوں گا، ان کے دل کو خوش کر دوں گا، اور وہ جس کے لیے شفاعت چاہیں گے میں انہیں عام اجازت دوں گا، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ وہ جس کی شفاعت چاہیں گے میں انہیں عام اجازت دوں گا کہ کسی کی بھی شفاعت کرو، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اولیاء اللہ سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے اولیاء اللہ سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم، ان سے بزرگ تر میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے جہنم ان کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے، جہنم جو بنائی ہے اولیاء اکرام کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے، اور ان کے دشمنوں کو جہنم سے بھروں گا، ان کے دشمنوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ دوستو،
یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے یہ تفسیر روح البیان کا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے جتنی بھی چیزیں لاتا ہوں سب سند کے ساتھ لاتا ہوں. ایک چیز پہ غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ہے شان ولایت کہ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اولیاء اللہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اور مجھے اپنے جلال کی قسم اللہ اکبر میں نے جہنم ان کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے اور ان کے دشمنوں کو جہنم میں بھروں گا. اللہ اکبر. تو اولیاء اکرام کے لیے جو اول فول بکنے والے ہیں ان کو عقل آ جانی چاہیے، اور ان کو اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو اولیاء اکرام کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک تو اولیاء اکرام کی شان ولایت کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک روز کعبہ شریف کے قریب سے گزرے تو آپ نے کعبہ شریف سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کامل یعنی ولی اللہ تجھ سے زیادہ قدر و منزلت والے ہیں. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ کعبے کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ بے شک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کامل تجھ سے زیادہ قدر و منزلت والے ہیں. کیوں ہے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اپنی صورت اور صفت پر بنایا ہے. یاد رکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی دست قدرت سے، ہاتھوں سے مطلب وہ ہر چیز سے پاک ہے لیکن اس کی دست قدرت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اپنی صورت اور صفت پر بنایا ہے، اور مومن کامل یعنی ولی اللہ اولاد آدم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے. نیز مومن کامل کو یعنی ولی اللہ کو یہ شان، یہ بزرگی، یہ عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت سے ملی ہے. اور کیونکہ مومن اولاد آدم علیہ السلام ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اسے یعنی مومن یعنی ولی اللہ کو اپنے لیے بنایا ہے. ولی کو اپنے لیے بنایا ہے اور اس میں موجود ہے. اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن میں موجود ہے. فیصلہ کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بنائے اور اس کے قلب میں موجود ہو، وہ افضل ہے یا وہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بنایا، وہ افضل ہے. فیصلہ کرو. ایک کو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کے قلب میں موجود ہے، اور ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. تو افضل کون ہوا؟ افضل ہوا ولی. کعبہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں، جبکہ مومن کامل میں یعنی ولی اللہ میں خود اللہ تعالیٰ موجود ہے. کعبہ میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، کعبہ میں اس کے انوار و تجلیات موجود ہیں. وہ موجود نہیں ہے، وہ تو ولی کے دلوں میں رہتا ہے، ولی کے دل میں موجود ہے. اس سے بڑھ کر اور شان ولایت کیا ہوگی؟ اور اللہ ولی کے دل میں موجود ہے. ولی اللہ کو اللہ کا قرب حاصل ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ اس کی شان ولایت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ولی کامل کا بہت ہی بلند و بالا مقام ہے.
اسی لیے انسان کامل، مومن کامل یعنی ولی اللہ کعبہ شریف سے افضل ہے، اسی لیے اس کا ہاتھ حجر اسود سے افضل ہے، اسی لیے اولیاء اکرام کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، اسی لیے اولیاء اکرام کے قدموں کو چوما جاتا ہے۔ اور آگے سنیے، اور تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ تجلیات آپ کے وارثین کی طرف منتقل ہو گئیں، جو تجلیات نبوت تھیں وہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے وارثین کی طرف منتقل ہو گئیں، اس لیے وہ کعبہ شریف اور حجر اسود کی حقیقتوں کے مظاہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین وارث اور جانشین مصطفیٰ مولا علی اور حسنین کریمین ہیں، اور ان کی اولادیں علیہم السلام ہیں، اور علماء حق یعنی اولیاء کرام ہیں۔ شریعت و حقیقت کے معنی یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا شریعت ہے، غور سے سنیے، حجر اسود کو چومنا شریعت ہے، اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں کو چومنا حقیقت یعنی طریقت ہے، اور اولیاء اللہ کی بیعت در حقیقت بعینیہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے، اور یہی شان ولایت ہے۔ اور ایک حدیث شریف آپ کے ملاحظہ کرتا ہوں، غور فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے اولیاء پر انبیاء رشک کریں گے۔ ان حضرات کو اپنے حساب کا بھی خوف نہیں ہوگا، کن کو؟ اولیاء کرام کو، کیونکہ قیامت میں لوگ حساب دینے جائیں گے اور یہ رب سے اپنا حساب لینے جائیں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام امت اور تمام امتیں اپنا اپنا حساب دینے جائیں گے، لیکن اولیاء اکرام رب سے اپنا حساب لینے جائیں گے۔ یہ ہے شان ولایت۔ غرض یہ کہ اولیاء اللہ کی شان، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بعد امت میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اولیاء اللہ کی شان، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بعد امت میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ان کا مقام انتہائی بلند و بالا ہے، اور جو عام بندوں کی فہم و ادراک یعنی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ چیز عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان کی سمجھ ان کی عقل سے بھی بالا تر ہے، جو ان کا مقام ہے، ان کی بلندی ہے، اور یہی ان کی شان ولایت ہے۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء اللہ کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بیریا عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہی ہے شان ولایت۔ اور دوستو، اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کی شان صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جب بتانا چاہے تب لوگوں کو معلوم پڑتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے فیض لینا ہم چشتیوں کا
दस्तूर रहा है, हम चिश्तियों का अमल रहा है। हम चिश्ती हर एक वली के, चाहे वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखता हो, हर एक वली की इज़्ज़त करते हैं। हर वली से हम फैज़ उठाते हैं और हमने हर वली से फैज़ लिया है। सारे औलिया इकराम हमारे सरों पर हैं। हमारा ये चिश्तियत का ये दस्तूर भी है कि हमारा काम है खिदमत खल्क करना, उसके बंदों की खिदमत करना, हर तरह से जैसा भी हमसे बन पड़े वो हम करते हैं, करते रहेंगे और करते रहते हैं और हमेशा क़यामत तक इंशाअल्लाह खिदमत खल्क करते रहेंगे।